آرڈر از آرڈر. تراوی 8 ہیں 8 ہیں 10 ہیں. وہ میں بھی تراوی 2 دن پڑھی نا میں نے وہاں, تو مجھے کسی نے انہوں نے 10 کر دی. میں نے کہا شکر ہے 10 باقی ہیں. اگر یہ بھی آرڈر آ جائے ختم تو کیا ہو جائے گا, وہ بھی ختم ہو جائے گا. وہ ایک لفظ دنیا میں سب جگہ ایسا ہی ہے, سب جگہ ایسا ہی ہے. تو ہمیں یہاں آزادی ہے, کم از کم ہم کھل کے بات کر سکتے ہیں. اس آزادی کے کچھ سائڈ ایفیکٹ بھی ہیں, کیونکہ کھل کے صحیح بات ہو سکتی ہے تو غلط باتیں بھی کھل کے بہت ہو رہی ہیں یہاں پہ. لیکن یہ دینی مدارس چلتے ہیں لوگوں کے تعاون کے ساتھ, تو جو صحیح مدرسے ہوں ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. لیکن ایسا ہی نہیں کہ جو اٹھایا منہ آ رہا اٹھا کے دے دیا. تو ٹرسٹوں میں بھی ایسا ہی ہے, بہت سارے ٹرسٹ کھانے پینے کے دھندے بنے ہوئے ہیں, کچھ دکھایا جا رہا ہے, کچھ کروڑوں کی جائیدادیں بنائی جا رہی ہیں. بس لوگ دیکھتے ہیں ٹرسٹ ہو, ٹرسٹ ہے تو پکڑاتے چلے جاؤ, پکڑاتے چلے جاؤ, پھینکتے چلے جاؤ. تو کچھ تھوڑا سا خدا کا خوف کرو. کیوں آپ اپنے پیسوں کو اس طرح سے ضائع کر رہے ہو؟ جب آپ تجارت میں پیسہ لگاتے ہو, آپ 100 دفعہ تحقیق کرتے ہو اچھی سی اچھی جگہ پہ لگے پیسہ, تو صدقہ کرنے میں بھی کیا کرنا چاہیے بھائی؟ تحقیق کرنی چاہیے کہ آپ کا پیسہ ضائع نہ ہو, کیونکہ اس کے پھر نقصان زیادہ ہوتے ہیں آپ غلط لوگوں کو اگر دیتے ہو. تو اللہ کہتے ہیں محبوب چیز تھا. تو حضرت ابو طلحہ نے کہا یا رسول اللہ میرا باغ اللہ کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا واہ واہ کیا خوبصورت بہترین مال. پھر آپ نے فرمایا یہ سارا پیسہ یعنی باغ جو ہے اپنے چچا زاد بھائیوں کو دے دو. یہ ہے اسلام کی خوبی. اسلام رشتہ داری جوڑنے کو جتنی ویلیو دیتا ہے, میں کیوں بار بار 4 شادیاں بچے پیدا چیخ کیوں رہا ہوں؟ میں پاگل تھوڑی ہوں. آپ کو کیا میں پاگل نظر آتا ہوں؟ میرا دماغ خراب ہے. آپ کے بچے پیدا ہونے سے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ وہ جب تک بڑے ہوں گے ہم تو مر چکے ہوں گے. آپ کہہ سکتے ہیں نا فائدہ یہ ہوگا کہ بڑے ہو کر میرا شکریہ ادا کریں گے. مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ کے بیانات سن کے ہمارے ماں باپ نے نسل روکی نہیں اور اتفاق سے ہم بھی اسی سلسلے میں پیدا ہو گئے. وہ تو جب تک بڑے ہوں گے ان میں سمجھ آئے گی ہم شاید مر چکے ہوں, اور شکریہ ادا کر کے بھی مجھے کیا ملے گا. تو اسی وجہ سے میں چیختا ہوں کہ اسلام خاندانی نظام چاہتا ہے, اسلام انڈیویجولی لائف کا قائل بولو نہیں ہے. اکیلا نہیں ہے انسان, ماں ہے, باپ ہے, دادا ہیں, دادی ہیں, نانا ہے, نانی ہے, بیوی ہے. 4 نہیں کرو, 1 ہی کر لو ٹائم پہ, لیکن نسل مت روکو. پھر بیٹے ہوں, بیٹیاں ہوں, پوتے ہوں, نواسے ہوں, بہویں ہوں, داماد ہوں. یہ ہے انسان کی نیچرل لائف, اور اسی میں انسان کا سکون ہے. اور اس میں توکل کس پہ کرنا ہے؟ اللہ پہ. خرچے پورے کرے گا اللہ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ لوگ کہتے ہیں گراؤنڈ ریئلٹی کو بھی تو دیکھو, زمینی حقیقت کو بھی تو دیکھو. مہنگائی دیکھو اور بچے پیدا کرتے چلے جائیں. گراؤنڈ ریئلٹی دیکھو, لیکن اس آنکھ سے دیکھو جو چشمہ اللہ نے آپ کو لگا کے دیا ہے. سیکولر اور لبرل لوگوں کی آنکھ سے دیکھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. عقل کا استعمال جب وحی کی نگرانی میں ہوتا ہے تو عقل صحیح سوچتی ہے, اور وحی کی تعلیمات کے بغیر ہوتا ہے تو عقل گمراہی کی طرف لے کے جاتی ہے. انہی عقل پرستوں نے تو ہومو سیکشولیٹی کو لیگل کر دیا نا. تو یہ وہ عقل ہے جو خدا کی تعلیمات سے بغاوت کر کے استعمال ہو رہی ہے. تو گراؤنڈ ریئلٹی ایک طرف یہ کہتی ہے نا مہنگائی غربت, گراؤنڈ ریئلٹی یہ کہتی ہے کہ بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو ماں کی چھاتیوں میں فوراً دودھ آ جاتا ہے. اس کا مطلب جس نے پیدا کیا وہ غافل نہیں ہے, تو وہ دوسرے میں بھی دے گا. آپ کہہ سکتے ہو دودھ آ رہا ہے نا بھائی, اس وقت ضرورت دودھ کی ہے اس لیے دودھ آ رہا ہے. اللہ بتا رہا ہے کہ جس وقت جو چیز کی ضرورت ہوگی وہ میں دے دوں گا. دودھ پیدا کرنا تو سب سے مشکل کام تھا, باقی چیزیں تو انسان پیدا کر لیتا ہے. دودھ نہیں پیدا کرتا. آج تک کوئی کمپنی دودھ پیدا نہیں کر سکی ہے ماں کا دودھ, اور اس کا آلٹرنیٹ بھی پیدا نہیں کر سکی. اللہ کہتے ہیں جو چیز تم پیدا کر نہیں سکتے, تمہارے ہاں بچہ پیدا ہونے پہ وہ پیدا کر دیتا ہوں. تو اسکول کی فیسیں تو آسان ہے. سمجھ میں آتی ہے بات کہ نہیں آتی ہے؟ یہ تو زیادہ آسان ہے. تو اس لیے نبی نے رشتہ داری جوڑنے, تو آپ نے حکم دیا حضرت ابو طلحہ کو کہ یہ باغ کس کو دے دو, کیونکہ ان کے چچا زاد بھائی غریب تھے. تو کس کو دے دو بھائی؟ تو آج رمضان میں یہ عزم کرو کہ ہمارے قریب ترین رشتہ داروں میں جو غریب ہوگا ہم نے اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے. جن کو اللہ نے دولت دیا نا وہ منتھلی باندھ دے اماؤنٹ. بھائی کو بھائی سے یہ کہنا نہ پڑے کہ تو کروڑوں روپے کماتا ہے, میں گٹکے کی دکان بھی نہیں کھول سکا, کچھ تو میرا خیال کر. یہ کہنا نہ پڑے, وہ خود سوچے کہ بھائی اللہ نے رشتہ داروں کو لاوارث چھوڑنے سے منع کیا ہے. بیوہ بہن ہے, طلاق یافتہ بہن ہے, دل کھول کے خرچ کرو, بوجھ نہ سمجھو.